السلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھیل سیف الملوک اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی لوک داستان۔ اسلام آباد سے 257 کلومیٹر کے فاصلے پر برف پوش پہاڑوں اور بلند و بالا چوٹیوں میں گھری سطح سمندر سے 7500 فٹ بلند اور 800 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط دنیا کی وہ خوبصورت اور جنت نظیر وادی واقع ہے جسے وادی کاغان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس وادی میں کم و بیش 9 چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اسے جھیلوں کی سرزمین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ویسے تو وادی کا چپا چپا دلکش اور قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے، لیکن جھیل سیف الملوک کو وادی کاغان کا جھومر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جھیل کا شمار دنیا کی چند سحر انگیز جھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ ناران شہر سے 9 کلومیٹر دور اور وادی کاغان کے انتہائی شمالی سرے پر سطح سمندر سے 10,578 فٹ بلندی پر واقع جھیل سیف الملوک 3 اطراف سے برفیلی چوٹیوں میں گھری ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک دیا جو جھیل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ دریا دور حاضر کا دریائے کنہار ہے، جو اب بھی اپنے پانی کا بڑا حصہ اسی جھیل سے حاصل کرتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی سے زیادہ وہ رومانوی داستانیں ہیں جس نے اس کی شفاف پانیوں میں جنم لیا تھا۔ یہی وہ جھیل ہے جہاں داستان نویسوں، شاعروں اور مقامی لوگوں کے مطابق سیف الملوک نامی آدمزاد اور بدیع الجمال نامی پری کی محبت پروان چڑھی اور پھر اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچی۔ مقامی قصہ گو جھیل سیف الملوک کی سیر کے لیے آنے والوں کو شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی داستان محبت سنا کر پیسے بھی کماتے ہیں۔ پیالہ نما جھیل سیف الملوک کی لمبائی 1420 فٹ، چوڑائی 450 فٹ اور اوسط گہرائی 50 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے عین قریب ملکہ پربت برفانی لباس اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 17,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک پہاڑ ہے، کچھ لوگ اسے بدیع الجمال کا عاشق و سفید دیو قرار دیتے ہیں، جسے سیف الملوک کی بددعا نے پہاڑ میں تبدیل کر دیا تھا۔ جبکہ کئی ایک کا کہنا ہے کہ 360 پریوں کا غول اسی پہاڑ سے اتر کر اس جھیل میں غسل کیا کرتا تھا۔ انہی میں سے ایک بدیع الجمال بھی تھی، جو بعد ازاں سیف الملوک کے دام الفت میں گرفتار ہو کر دنیا کی عظیم رومانوی داستانوں میں سے امر ہو گئی۔ مقامی داستان گو اور جھیل پر سیاحوں کو گھڑ سواری کرانے والے افراد کا کہنا ہے کہ اب بھی چاند کی ہر 14ویں شب پر پریوں کی جھرمٹ اس جھیل پر رقص اور غسل کے لیے اترتے ہیں۔ اس کے ثبوت کے طور پر وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ 14ویں شب کو ان کے گھوڑے بدکتے ہیں، مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور جھیل کی جانب جانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے گھوڑا ان عقل مند اور سمجھدار جانوروں میں سے ایک ہے جو نہ صرف کسی بھی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ سکتا ہے بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی کتراتا ہے۔ اس کے علاوہ جھیل سیف الملوک سے 8 کلومیٹر دور ناران کے مین بازار کے عقب میں ایک غار واقع ہے۔ لوگ اس غار کو بھی شہزادہ سیف الملوک اور بدیع الجمال کی محبت کا ایک اچھوتا اور لازوال ثبوت قرار دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ سیف الملوک اور بدیع الجمال نے سفید دیو سے بچنے کے لیے اس غار میں پناہ لی تھی۔ جھیل سیف الملوک سے منسوب رومانوی داستان کا مرکزی کردار شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لگ بھگ 886 سال قبل برسر اقتدار مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ اسے خواب میں ایک حسین و جمال پری کا دیدار کرایا جاتا ہے اور وہ جی جان سے اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مملکت کے سبھی نجومیوں سے اس حسین پری کا اتا پتہ معلوم کرتا ہے۔
تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ پری موجودہ کاغان کے علاقے ناران میں ایک جھیل کے کنارے مل سکتی ہے۔ نجومیوں نے شہزادے کو یہ بھی بتایا کہ پری کے حصول کے لیے اسے 12 سال کی ریاضت بھی کرنی ہوگی۔ شہزادہ ایک نہایت دشوار سفر کے بعد اس جھیل کے کنارے پہنچتا ہے جو آج کی جھیل سیف الملوک ہے۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد ایک دن وہ پری کے تصور میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ آنکھیں کھولنے پر شہزادے کو پریوں کی ملکہ بدیع الجمال 360 پریوں کے ہمراہ غسل کے لیے جھیل پر اترتی نظر آتی ہے۔ کسی آدمزاد کی موجودگی سے بے خبر اپنی پوشاکیں تہہ کر کے جھیل کنارے رکھ دیتی ہیں اور خود نہانے کے لیے پانی میں اتر جاتی ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک پری بدیع الجمال کی پوشاک اٹھا کر چھپا دیتا ہے، لیکن اسی اثناء میں پریوں کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے اور وہ جھیل سے نکل کر اپنا اپنا لباس پہن کر پرواز کر جاتی ہیں۔ جب بدیع الجمال شہزادے سے اپنی پوشاک طلب کرتی ہیں تو وہ اسے اس سے شادی کی شرط رکھتا ہے۔ پری پہلے تو انکار کرتی ہے، لیکن جب شہزادہ اسے اپنی ریاضت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب پری کے منگیتر سفید دیو کو اس تمام صورتحال کا علم ہو جاتا ہے اور وہ جھیل پر پہنچ کر اس کا بند توڑ دیتا ہے، جس سے وادی میں سیلاب آ جاتا ہے۔ شہزادہ اور پری اس سے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لیتے ہیں جو ناران کے مین بازار کے عقب میں واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ ناران اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا، لیکن سیلاب نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ سیلاب کا پانی اس غار میں بھی بھر جاتا ہے جہاں شہزادہ اور پری چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ مقامی باشندوں کا عقیدہ ہے کہ سیف الملوک اور بدیع الجمال آج بھی غار میں زندہ ہیں۔ یہ دعویٰ حقیقت سے زیادہ افسانہ ہی صحیح، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ غار تو کیا پوری وادی کاغان میں بھی بدیع الجمال کے جسم کی خوشبو اور سیف الملوک کی سانسوں کی مہک رچی بسی ہوئی ہے۔ اب یہ قصہ سچائی ہے یا صرف افسانہ، یہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ تھی دوستوں جھیل سیف الملوک سے جڑی بہت ہی دلچسپ داستان جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلر کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔